بولو تو تم بول نہیں رہے ہو. سمجھے؟ الٹا حساب ہے. بات رومال سے منہ ڈھک لیتا ہے. جن پہ پردہ ہے وہ تو منہ کھولے بیٹھی ہے، اور جن پہ پردہ نہیں تھا وہ منہ ڈھکے بیٹھے. اب بولو گے نا یا اب بھی نہیں بولو گے؟ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، جمعے کے دن پیدا ہوئے، اور جیسے ہی بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے، ماں دودھ دے رہی ہے. رات میں تو دودھ پیتے ہیں، سحری کا ٹائم ختم ہوا تو دودھ پینا بند. افطار کے ٹائم تک بڑے پیر صاحب دودھ نہیں پیتے ہیں. ایک دن کے بچے کو کیسے پتا چلا مہینہ کون سا ہے؟ کیسے پتا چلا کس ٹائم پہ سحری ختم ہو رہی ہے، کس ٹائم پہ افطار شروع ہو رہی ہے؟ ایک دن کے بچے کو پتا ہے، مگر 40 دن کے چچوں کو پتا نہیں ہے. بڑے پیر صاحب رمضان المبارک میں دن میں دودھ نہیں پیتے. ایک دن ہو گیا، جب 4-5 دن گزر گئے، بڑے پیر کی ماں کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہیں پیتا. اپنے شوہر کو بلایا، کہنے لگی سنو جی سنو، سیدنا ابو صالح جنگی دوست یہ بڑے پیر کے ابا ہیں، یہ تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ ان کی بی بی کہنے لگی ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا، نہ جانے کون سی پریشانی ہے، دودھ نہیں پیتا مگر کمزور بھی نہیں ہوتا، یہ بچہ کچھ الگ لگتا ہے. تو کہنے لگے بڑے پیر صاحب کے ابا بولے سنو میری بی بی ام الخیر فاطمہ، سنو ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا جس رات میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس رات سے پہلے ایک دن پہلے ہمارے نانا محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آنگن میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے یا ابا صالح تعال الیہ، اے ابو صالح میرے پاس آ جا، ادن منی اور قریب ہو جا. جب وہ قریب ہوئے تو کہنے لگے میرے نانا نے میرے موڈے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا ابو صالح سنو، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میرا شہزادہ اور ولی ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے مجھ محمد کا مقام تمام انبیاء کے درمیان ہے، ایسے ہی عبد القادر کا مقام تمام اولیاء کے درمیان ہوگا. اب بریلی کے امام سے رہا نہیں گیا، بریلی کے امام بولے ہی نہیں بلکہ قلم اٹھا کر کے لکھ دیے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. بولو نا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن الغوث الورا، جشن غوث الورا، مولانا سید مقیم الرحمن صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. وہ تو نا ہم لوگوں کے نام بھی تو اتنے لمبے ہیں، وہ تو آدمی ماشاءاللہ جوان ہے جو سانس نہیں ٹوٹی،
ورنہ بیچ میں سانس حضرت علامہ مولانا ابھی نام ہی نہیں آیا سانس ٹوٹ گئی. اللہ برکتیں فرمائے. یہ فیضان اعلی حضرت پہ معلوم ہے کہاں کا برسا؟ مہریرہ شریف کا. آئے ہائے سید آل رسول برکات. ایک شعر ہے اس میں، پہلے سننا اس کے بعد میں اس طرف آؤں گا. اعلی حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سب لوگ میرے ساتھ میں ہاشم ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایک دن مہریرہ شریف میں اعلی حضرت تھے. 2 مہینے رہا کرتے تھے. جب کوئی فکر کوئی پریشانی کچھ پیر کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. مہریرہ شریف جا کے بیٹری چارج. ایک دن اعلی حضرت کے پیر و مرشد کہنے لگے بڑے مولوی صاحب. آپ بڑے مولوی صاحب بولتے تھے اعلی حضرت کو. کہتے تھے بڑے مولوی صاحب غوث پاک کی خانقاہ میں ایک کتا رہتا تھا. لنگر خانے کے دروازے پہ رہتا تھا. کہا جی حضور. کہا وہ غوث پاک تھے اور ہم کون ہیں؟ اعلی حضرت کہنے لگے حضور آپ غوث پاک کی اولاد ہیں. تو کہا ہمارے یہاں تو کتا نہیں. خانقاہ لنگر بھی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی تو کتا چاہیے. اعلی حضرت نے یہ نہیں کہا حضور جہاں کتا ہوتا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ناپاک انسان اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں پر جاندار کی تصویر لگی ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کہا حضور کل تک کی مہلت دے دیں کل کو کتا حاضر کر دوں گا. جاؤ. اعلی حضرت چلے گئے. کتا ڈھونڈنے نہیں گئے سیدھے گھر گئے. بی بی سے بولے میرے 2 بچوں کو تیار کر دو. اور 2 بچے حامد رضا مصطفیٰ رضا جن کو حجت الاسلام اور سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں. 2 بچوں کو ماں نے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد 2 بچوں کو پکڑا. پکڑنے کے بعد مہریرہ شریف لے کے گئے اور آلِ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بیٹھے تھے ایسے ہی قدموں پہ بٹھا دیا. اعلی حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول برکات مہریروی انہوں نے کہا بڑے مولوی صاحب اعلی حضرت سے کہا یہ کیا ہے کیا معاملہ. کہ حضور آپ نے کل کتے طلب کیے تھے 1 نہیں 2 لایا ہوں. یہ دن بھر آپ کی خدمت کریں گے رات کو آپ کی خانقاہ رکھائیں گے. آنکھوں میں آنسو آ گئے آل رسول کے. کہنے لگے تم نے دل جیت لیا. ایک ہاتھ مفتی اعظم کے سر پر ایک ہاتھ حجت الاسلام کے سر پر. کہا جاؤ تم علم میں آگے اور تم تقوی میں آگے. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا. ارے بولو نا یار سب پڑھیں ساتھ میں سب پڑھیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایک بات اور سنا دوں مہریرہ شریف کی یہ بھی سن لو. مجھے بتایا انہوں نے کہا حضور معلوم ہے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں.
میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولے جب ان کے جی میں آتا بس کرتے ہیں اور مارارہ شریف پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے مرید ہو کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کام بہت بڑھیا ہے ان کا اور اچھا کام ہے، ورنہ ایسا ایسا پیر گھوم رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنا بڑا لٹیرا ہے کم وقت، اتنا مارا جائے گا اس پیر کو، سب گھٹنے توڑ دیے جائیں گے قبرستان میں اس پیر کے۔ ایک پیر 3000 روپے میں نمازیں معاف کر رہا ہے، ڈیری پہ لکھ کے دیتا، کہتا کم وقت جاؤ اب تمہاری نماز میرے ذمہ، جاؤ خلاص چھٹی۔ 3000 روپے، ایسا پیر۔ تم بہت اچھے ہو جو مہرارہ شریف سے جڑے ہوئے، وہ سلسلہ ہے جس سلسلے سے اعلیٰ حضرت پہ شامیانہ بن کے فیضان کی شکل میں برسا تھا، وہ سلسلہ ہے تمہارا۔ ایک تو ان کا نسب کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار، دونوں اعتبار سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے مہرارہ شریف میں تقریر کی، جملہ بتایا، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ بولو لکھا نہیں لکھا؟ اب ہمارا نام تمہارے ہاں لکھا ہوا تھا، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ ایک کاس گنج کا نام سنا ہوگا، کاس گنج کا ایک پنڈت رہنے والا، وہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا۔ وہ پنڈت نے چاولوں کے دانے ہاتھ میں لے لیے اور سید آل رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ بھی اچھا ہوا، پہنچا تو بڑے پیر کے شہزادے، پہنچ گیا، کہنے لگا میں نے سنا تمہارے یہاں یہ پیغام ہے دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام کا۔ جی ہاں۔ وہ پنڈت نے اپنے چاولوں کی مٹھی کھولی اور کہا یہ بتاؤ ان چاولوں پہ کن کا نام لکھا ہے؟ آج کا مولوی اور مفتی ہوتا تو ہٹ جاتا، مگر یہ تو وہ ہیں جو نگاہوں سے پلاتے ہیں۔ تو نے پی پیالوں سے، اچھا پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ اگر پڑھانا تو سبحان اللہ بولنا پڑا۔ واہ بھائی واہ، رام گڑھ کے لوگ ہیں۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، ذرا پیار سے بولو۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہمت بڑھ گئی ہے اور حوصلہ افزائی ہو گئی میرے، پھر شاسن والے ہمارے بھائی آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ اپنے ڈنڈے کے ذریعے اور تھانے میں لے جا کر کے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اب توجہ رکھے میری طرف۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ ادھر توجہ نا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ان چاولوں پہ کن کا نام ہے؟ جب اتنا کہا پوچھا بتاؤ، انہوں نے بتایا
آنکھیں کھول کے نہیں بتایا بلکہ آنکھوں کو بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد سید آل رسول برکات نے کہا ایٹا اور کاس گنج کے درمیان جو مور اور مورنی رہتے ہیں یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو تھا منہ میں پھنکی ماری اور پانی پی لیا، سارے چاول نگل لیے، کہنے لگے یہ بتاؤ اب کس کا نام لکھا ہے؟ جب اتنا کہا اور وہ ہنسی مذاق بنا کر کے چل دیے، جیسے ہی گھر گئے اب ان کے پیٹ میں درد شروع ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے چلو۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، ایٹا جا رہے تھے، راستے میں انہیں ٹوائلٹ لگی، راستے میں انہیں حاجت کی ضرورت ہوئی، وہ جنگل میں گئے، جیسے ہی حاجت کے لیے جنگل میں پہنچے تو انہیں حاجت تو نہیں بلکہ پلٹی ہو گئی، سارے چاولوں کے دانے نکل گئے، اور چاولوں کے دانے جب نکلے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مور اور مورنی دونوں ان چاولوں کو چگ رہے ہیں۔ اللہ سلام علیکم۔ دونوں دیکھا، اور جب آنکھ کھول کے دیکھا تو سید آل رسول برکات بھی کھڑے ہیں۔ کہا سنو میں نے جو کہا تھا وہ انہی مور اور مورنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ذرا پیار سے بولو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ غوث پاک کی ماں نے جب تک اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ کیا بولو؟ بغیر وضو۔ یہ غوث پاک کی ماں ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، اور آج حالات دیکھ لو۔ بتاؤں ایک بات، لوگ کہتے ہیں یار ماحول بگڑ گیا ہے، ماحول بگڑ گیا۔ ماحول نہیں بگڑا، ہم بگڑے، ہم سے ماحول ہے، ہم سے زمانہ، ماحول سے ہم نہیں ہے، ہم سے ماحول ہے۔ اگر لوگ اچھے تو ماحول اچھا، لوگ برے تو ماحول برا، بولو ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتاؤ، تمہیں ایک دو باتیں دکھاؤں۔ تمہارے یہاں فنکشن ہوتے ہوں گے، پروگرام ہوتے ہوں گے، شادی ہوتی ہوگی، بولو شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ مگر شادی میں دیکھ لینا تمہارے اس گاؤں میں اگر 50 عورتیں ہوں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی۔ تو یہ جو لڑکیاں دوپٹہ کو ادھر ڈالے ہے یوں اس طریقے سے اور گھوم رہی ہے شادی میں، کسی کے بال پھیلے ہوئے ہیں، فیشنیلے کپڑے، تو یہ لڑکیاں امریکہ سے آئی ہیں، بولو انگلینڈ سے آئی، یورپ سے آئی، امسٹرڈم سے آئی، بنگلہ دیش سے آئی؟ نہیں، ہماری تمہاری بہن بیٹیاں۔ وہ ابا کہاں ہے؟ ابا جس کی جوان بیٹی اس حال میں ہے، ابا کہاں ہے؟ ابا توجہ ہے نا میری طرف؟ ذرا سن لینا تھوڑی سی کڑوی باتیں۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آقا فرماتے ہیں پہلے گناہگار لوگوں کی فہرست بناؤ۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں، رام گڑھ کے لوگوں یہ بات ضرور سننا، میری امت میں
قسم کے گناہگار ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ حدیث سن لو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخلون الجنة على عاقل والديه والديوث ورجلة النساء. تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اس سے پہلے ایک بات اور سنو. میرے نبی تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے نبی فرما رہے ہیں اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ نبی نے فرمایا ان دونوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ ایک کی بھی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. بیٹیوں کی وجہ سے کیا ہے بولو؟ جنت. لیکن صحیح پرورش کرے تو. اب حدیث سنو, یہ ذہن میں رکھنا, بیٹیوں کی وجہ سے جنت. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کون ہے وہ گناہگار جو جنت میں نہیں جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے یار ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, ہم میں سے ہی وہ ہو؟ اور کسی مولانا کی بات نہیں ہے یہ جو تم کہہ دو کہ ہم ان کی نہیں مانتے, ان کی نہیں مانتے. یہ نبی کی بات ہے. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط. بولو نبی کا فرمان غلط. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کون کون ہے وہ؟ آقا فرماتے نمبر 1 کھولوں علی قل والدی, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, ماں باپ کو ناراض کر دینے والا. نوجوانوں سنو, بعض بات 4 پیسے کمانے لگا اس کا دماغ خراب ہو جاتے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا, چاہے کوئی مولوی ہو, مفتی ہو, کوئی بھی ہو, اگر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے, ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے, نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں. اور یہ بھی سن لو اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے, کوئی مولانا صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے, کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے, تمہارا جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع فرما دے تو نماز جنت میں نہیں لے جا سکتے, کوئی بھی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی منع فرما دے. اور نبی فرما رہے 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا. اس لیے اللہ کے واسطے ماں باپ کو ناراض مت کرنا. ان کمیٹی والوں نے, ان بچوں نے, ہمارے ہاشم بھائی نے, ان سب لوگوں نے, انہوں نے سب نے مل کر کے بڑی محنت سے جلسہ کیا تو کچھ باتیں ایسی پہنچ جائیں جو ہمارے گاؤں میں کامیاب ہو. یہ لکھ لینا اور پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو ٹکرا لینا. مجھے ایسا ویسا مت سمجھنا, دعویٰ کروں گا تو دلیل دے کے جاؤں گا. پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو ٹکرا لینا, اگر یہ بات غلط ہو جائے تو منہ مانگا انعام. نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض, اس کا خدا بھی ناراض. اور جب نبی ناراض, خدا ناراض, کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے, کتنی زکات دے, کتنے حج کرے, کتنے جلسے کرے, کتنے نعرے لگائے, کتنی تقریریں کرے, کتنی نعتیں پڑھے, کچھ بھی کرے, اگر ماں باپ ناراض, نبی ناراض, خدا ناراض, اس کی نمازیں بیکار, اس کے روزے بیکار, اس کی دنیا بیکار, اس کی آخرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین.
حضور سیدی سرکار سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. ہو سکتا تمہیں میری بات یہ لگ جائے لیکن سنو. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ میں بھی چاہتا ہوں. اسی لیے تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں. چاہتے ہو نہیں جاتے ہو؟ اور جانا چاہیے. مگر یہ بھی سن لو مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں. سن لینا، عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. مگر جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی ہیں. عورتیں جس مزار پہ دیکھو تو پٹی پڑی ہیں. مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں. ٹکرا لیو. جو بات کہہ کے جاؤں گا پکی، پورے ہندوستان میں بولتا ہوں، جو بات کہہ کے جاؤں گا بالکل ٹھوس. عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. یار جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں، جس مزار پہ دیکھو تو کسی پہ جن، کسی پہ بھوت، کسی پہ خبیث، کسی پہ دیو. جس مزار پہ دیکھو تو کبڈی کھیل رہی ہے. دوپٹہ یہاں باندھ رہا، کسی نے یہاں باندھ رہا، کسی نے کمر سے مار رہی ہے قلانچہ. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا پورے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپٹ گئے؟ اگر مزار پہ 100 عورتیں کھیل رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کوئی نہ کوئی اثر ہے، اور 95 تو خالی ڈھچوکلا ہیں. ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر بھی نہیں دیکھا مگر بدنام کر دیا. جنات اگر پناہ مانگے تو انہی سے مانگے. کہ گھر بھی نہیں دیکھا، اور پہلے تو میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں ان کے اوپر آ رہا. کسی کسی گاؤں میں ہے ایسی کہ اس پہ میاں آ رہا ہے، اس پہ سواری آ رہی ہے، اس پہ یہ آ رہی ہے. تو سنو یہ مسئلہ سن لو. پوری دنیا کے مولویوں مفتیوں سے ٹکرا لو، غلط ہو تو بلا لو، گردن کاٹ دینا. پوچھو مسئلہ کیا ہے. کیا کوئی ہندوستان میں کوئی عورت ایسی ہے جس پہ کوئی اللہ والا حاضر ہو سکتا؟ یا کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کوئی اللہ والا حاضر ہو سکتا، جس پہ کوئی ولی آ سکتا، اس کی سواری آ سکتی ہے؟ پوچھو. تو اسلام یہ کہتا کسی عورت پر، کسی آدمی پر کوئی اللہ والا نہیں آتا ہے، کسی کی حاضری نہیں ہوتی ہے، کوئی اللہ والے کی سواری نہیں آتی ہے. یہ عورت جھوٹی ہے. آدمی کہتا تو آدمی جھوٹا، اسلام کہتا نہیں آتا. اور ہمارا اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. یار ناٹک بنا کے رکھے. جے ڈی ایم والے میدان نعرہ لگا اٹھ کے یار. ماشاءاللہ نہ تھک گئے وہ بھی، یا بھول گئے. توجہ، ابھی لگائیں گے، بے فکر رہو تم. لیکن سنو یار، سوچو. مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں. تم جاؤ، تمہارا جانا جائز ہے. دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر ایک خان کا میں بھی بتاؤں، ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. چلو گے؟ چلو گے؟ سوچ رہے ہوں گے یار ارشد رضا نے بڑی دور سے کہیں سے بلایا، تو نینی تال علاقے سے بلایا، کیسے جائیں گے؟ ہم دیکھ کے آؤ نا ہمارا علاقہ بھی. چلو گے؟ ایک بار گئے ایسی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. وہ بارگاہ کون سی ہے؟ ایڈریس سنو، پتہ سنو. لکھنے والوں لکھ لو، نوٹ کرنے والوں کر لو. عمر بھائی سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے،
وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے، وہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، ان کا دامن پکڑ کے دعائیں کرا لو۔ اگر تمہارے ماں باپ نے لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے، حدیث ہے، نبی فرماتے دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء نبی جی ان امتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا۔ آقا فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی۔ ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کا کہنا مانو گے، تمہارے جیسے گاؤں کا نام ہے نا رام گڑھ والوں، ایسے ہی نام روشن رہنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کبھی مت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ اب بات یہ چل رہی تھی کون ہے جو 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے؟ ایک تو وہی ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کہاں کا رہنے والا ہے؟ کون سی بستی کا رہنے والا ہے؟ ذرا سنو، دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، غیروں سے باتیں کر رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے راضی ہیں، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے، ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جہنم۔ کیوں؟ تم نے دیکھ لیا، اگر صحیح پرورش کرو تو، اور اگر آزاد چھوڑ دو تو۔ اب تمہیں خود سوچنا تمہیں کیا کرنا۔ مگر اتنے بھولے ہیں، اتنے بھولے، بڑے بھولے ہو تم، بڑے سیدھے ہو۔ بتاؤ کتنے سیدھے ہو؟ جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں۔ اتنے بھولے، اتنے سیدھے۔ بتاؤں ایک بات بتاؤ، اس گاؤں میں اگر 100 گھر ہوں گے نا اور 50 لڑکیاں جوان ہوں گی تو 50 گھر ایسے ہوں گے جن میں لڑکیاں جوان ہوں گی، تو کم سے کم 40 گھر ایسے بھی ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا۔ بولو یہ میری بات غلط ہے؟ اب ایک بات بتاؤ، اپنی بستی میں جوان لڑکیوں پہ موبائل ہے، میں ابا سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں موبائل کی ضرورت کیا؟ اتنا بتاؤ۔ کسی کی بیٹی ایسی ہے جو ٹرک چل رہے ہیں، کسی کی بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جو موبائل کے بغیر ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی، بسیں لٹ جائیں گی، ہوائی جہاز ڈوب جائیں گے، ٹرینیں پھک جائیں گی۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟
تو کیوں دیا موبائل؟ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ اللہ کے بندو 3 روٹی کھاؤ تو 1.5 کی عقل رکھو. کس سے بات کرنے دیا؟ کس سے؟ کہاں بات کرے گی؟ کچھ تو سمجھو. یہ جوان بھائی تو سمجھتے ہیں نا موبائل کی ضرورت کیا. ہاں اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت رکھے, ٹیبلٹ کی ضرورت رکھے, اسے موبائل کی ضرورت رکھے, مگر سب کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, سب کو ضرورت ہے کیا؟ اتنا بتا دو. سب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ غور کرو. میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, پہلے میری بیٹی بعد میں آپ کی بیٹی. اسلامی رشتے کی جب تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی کوئی نہ کوئی ہوئی. میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں. بتاؤں, جو لڑکی کبھی رام گڑھ سے نکل کے نہیں گئی, اس نے پلیا سنبھل کے نہیں دیکھی, اس نے کھٹار سنبھل کے نہیں دیکھا, اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بتاؤ؟ اس کے پاس گووا کا کلچر کہاں سے آیا بولو؟ اس کی چٹیاں کیسے لہرائیں؟ اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا, کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا, پہننے اوڑھنے کہاں سے آیا؟ یہ اسی موبائل کی دین ہے. مجھے اتنا بتاؤ, اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باپ اور بھائی سے, جو گھروں میں جوان بیٹیوں کو موبائل دے دیا, ضرورت کیا؟ کس سے بات کرے گی؟ تم جانتے ہو واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں, فیس بک چلائے گی تو کہاں, یوٹیوب چلائے گی تو کیا دیکھے گی؟ سوچو, بولو, بتاؤ. ہے کسی باپ کے پاس جواب؟ نہیں. کسی باپ کے پاس جواب نہیں, کسی بھائی کے پاس جواب نہیں. میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا, تم حالات پڑھو, حالات دیکھو. ہندوستان ہم گھومتے ہیں, کہیں کہیں بیٹیاں نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی, اشارہ کر دوں سمجھ لینا. کہیں کہیں بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی, غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی موبائل کے ذریعے, سمجھ گئے ہوگے. اور گاؤں میں بعض لفنگے لڑکے جو نہ کام کے نہ دھام کے اور دشمن اناج کے, نہ کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے, انہیں کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے موبائل لے لیے بڑے بڑے اور محلے میں کتے بھونکاتے پھر رہے ہیں, کتے. نہ یہ کام کریں, نہ باپ کے لیے کمائیں, بال کاڑے الٹے سیدھے, پینٹ الٹی سیدھی پہنی, اور بعد گھوروں پہ پڑے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہیں, یا کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کر لی, ہلو ہلو ہلو. اسی کا نام انہوں نے زندگی رکھ لیا. یہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے بیٹا, یہ کتوں والی زندگی ہے, کتوں والی. معاف کر دینا جملہ تھوڑا برا, مگر ایک بات بتاؤ, تم میرے ہی بچے, میرے بھائی تو ہو. اگر میں ہی تمہارے اندر یہ بیان نہ کروں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ کہاں جاؤں بولو؟ میں دشمن نہیں ہوں تمہارا, مجھے بھی برا لگتا ہے لفظ کتا بولتے ہو, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, مگر جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اگر میل پڑ جائے نا تو مارتا چیرا. ان سے مجاہد بھائی سے پوچھو, مارتا چیرا, پھر دبا دبا کے میل نکالتا ہے, تو مریض چیختا, چلاتا, غصہ آتا ہے. مگر وہ ڈاکٹر دشمن نہیں ہوتا ہے, وہ اسے سدھارنا چاہ رہا ہے, اسے سنبھالنا چاہ رہا ہے. جب میل نکل جاتا ہے نا تو پھر آرام سے سوتا ہے. مجھے بھی وہی سمجھو جو سماج میں میل پڑ رہا ہے, اس میں چیرا لگا رہا ہوں, چیرا, اور دبا دبا کے نکال رہا ہوں. اس وجہ سے اگر یہ باتیں ہمارے یہاں سے نکل گئی تو پھر قبر میں آرام سے سو گئے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ 8 10 یا 10 12 لڑکے ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی کام دھام نہیں ہے. اس سے گٹکا چھینا کھا لیا, اس سے رجنی گندا چھینا کھا لیا, اس سے کیا کیا نام ہے گٹکوں کا بھی یاد نہیں ہوئے, یہ بھی یاد کرنا پڑیں گے مجھے. کملا پسند, ہاں جلدی کر لو. اس سے گٹکا چھینا, اس سے چھینا, اس سے. یہ زندگی نہیں ہے. دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کرنا یہ زندگی نہیں ہے, یہ زندگی نہیں ہے.
آپ لوگ ادھر دھیان دو، وہ نکال لیں گے ڈرائیور لوگ، بیٹھے رہیں گے. تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ بیٹا. آگے آ جاؤ. تم سمجھے نہیں تھے بیٹا، تمہیں اسی وجہ سے وہاں راستے سے ہٹایا جا رہا تھا، ادھر کو بلایا جا رہا تھا تاکہ آنے اور جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اچھا تم چاہو گے کسی کو تکلیف دو، نہیں چاہو گے تو فوراً اٹھ کے آؤ، فوراً اٹھ جاؤ. چلو آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ میرا چاند، آ جاؤ آ جاؤ میرے کبوتر، آ جاؤ. کبوتر دیکھو، کبوتر آ رہا ہے. آ جاؤ. کبوتر تو ہوئی گٹرگوں کر رہے ہیں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. راستہ صاف کر دو، راستہ. پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا، اور اگر میں اٹھ گیا تو جلسہ ہی ختم. سمجھے؟ اس لیے وہاں راستے میں مت بیٹھو بیٹا. بیٹا پھر تمہیں پریشانی پڑے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں. تھوڑے اندر کو دبو، اندر کو دبو. راستہ گاڑی کے آنے جانے کا رکھو، تیار رکھو. سمجھ رہے میری بات؟ تاکہ آپ کو اٹھنا نہ پڑے. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. ایک بڑا پیارا شعر ہے نماز پہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اب میں بتا رہا تھا لوگوں، سمجھ میں آیا نہ آئے. کوئی مولانا، کوئی مفتی کسی کی بہن بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑا سکتا، کسی کی بہن بیٹی سے موبائل نہیں لے سکتا. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آقا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے ہو؟ لیکن نہیں. ایک بات اور بتاؤں، نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، اور دیوس میں نے بتا دیا کون ہے، اور تیسرا والرجلۃ النساء، وہ مرد جو لڑکیوں کی وضع قطع بنائے ہوئے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی وضع قطع بنائی ہوئی ہیں. آدمی ہے کنڈل پہنے پڑا، آدمی ہے ناک میں نتھنیاں پہنے پڑا، آدمی ہے گلے میں چین پہنے پڑا ہے، آدمی ہے ہاتھ میں چوڑی کڑے زنجیر پہنے پڑا، آدمی ہے بالوں میں کنگا لگائے پڑا ہے. کیا بننا چاہ رہا؟ عورت تو بن نہیں سکتا، بیچ میں اٹک گیا، یہ ہو گیا چھکا، اور سمجھتا اپنے آپ کو ہیرو. ہیرو نہیں ہے بلکہ یہ بیچ کا چھکا ہے. چھکا. مرد بنو، اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا.
نبی فرماتے ورجلۃ النساء، وہ آدمی جو عورتوں کی وضع بناتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب اپنے اپنے گھروں پہ کنٹرول کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی۔ ایک بات اور بتاؤں، سن لینا ذرا توجہ سے۔ تمہارا گاؤں بہت اچھا ہے، یہ رام گڑھ ہے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی شخص، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس پہ کم سے کم 10 مرتبہ صبح سے شام تک اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے؟ بولو دیکھا تم نے؟ اگر جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، اگر جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہ بولو۔ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ کم سے کم 50 آدمی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، نام لے کے بتاؤں؟ ایسے ہی ڈر گئے، نام تو مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ پھر کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی؟ اور عورتوں میں 60 ہوں گے، 60، کیونکہ یہ 10 نمبر آگے چل رہی ہیں۔ ٹریکٹر ٹرالی ہو گئے اور ٹرالی ٹریکٹر ہو گئے۔ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ لوگوں سنو، مجھے تمہارا نام یاد نہیں ہے، مگر کس سے پوچھوں؟ اگر کسی مولانا سے پوچھوں تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا کلام سنو، کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پہ اللہ کی لعنت؟ جھوٹوں پر۔ اب صبح سے لے کے شام تک کم سے کم 10 مرتبہ تو ہر انسان جھوٹ بولی دیتا ہوگا، تو 10 مرتبہ اللہ کی لعنت۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں۔ اور یہ موبائل ہے نا، موبائل، اس نے تو بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی پھانس لیا۔ جھوٹ بول، کہاں پہنچے حضرات؟ ہے کھٹار میں تو بتا رہے پلیا میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہاں ہو حضرات؟ ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ۔ بڑے بڑے پیروں کو اس نے جھوٹ بلوا دیا ہے، بڑے بڑے مولانا کو، تو تم پھر کیا بچو گے؟ جو بھی جھوٹ بولتا اللہ فرماتا اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تمہیں اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، تو تمہیں جھوٹ سے بچنا ہوگا، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں۔ پکا؟ یا جلسے کے بعد پھر جھوٹ بول جاؤ؟ ایک بات اور سنو، 2-3 باتیں بتا دوں۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن بتانا پڑتا ہے۔ وہ بیٹا کتنا، ہاں کسی کا پاؤں لگ گیا شاید، ورنہ میک تو بہت شاندار ہے۔ کسی کا بیٹا کتنا ذلیل ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا گندا ہوگا، کتنا خراب ہوگا۔ کون؟ جو سگا بیٹا
اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. غلط حرکت سمجھ گئے؟ جو زنا کرے. اب میں غلط حرکت بولوں تو سمجھ لینا. جس ماں نے، او بیٹا، او بچے میرا چاند، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، وہی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے زیادہ ذلیل کوئی ہو سکتا؟ اس سے زیادہ نیچ کوئی ہو سکتا؟ ایسا تمہارے گاؤں میں ہو تو اس سے دوستی کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ جس ماں نے پیدا کیا، جس ماں نے دودھ پلایا، جس ماں نے یہ مطلب پالا پوشا، اس ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے والا اس سے زیادہ ذلیل کوئی ہو سکتا؟ مسلمانوں میں 10% ہو گئے. آپ کہو گے کون؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں کون ہے وہ؟ اس لیے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تاکہ تمہارے رام گڑھ سے پورے ہندوستان میں یہ پیغام پہنچ جائے اور تمہیں ثواب ملتا رہے. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے دیتا؟ سنو، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. سود کھانے والے، بیاس پہ روپیہ پیسے لینے دینے والے، کان کھول کر کے سن لو، یہ میری بات نہیں ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا، تم نے نام سنا ہے سود اور بیاس کا، جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، 70 ٹکڑے ہیں. اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، 70 کے 70 حصے نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کے گناہ کے ہیں. اب آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا، پھر اس سے چھوٹا، 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 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. لوگ سمجھتے ہی نہیں، لوگ کھاتے جاتے. مبارکباد پیش کرنا انہیں ہاشم بھائی خان صاحب کو اور ان کے دوستوں کو اور گاؤں کے بچے کو، جنہوں نے بچے نے ان کا ساتھ دیا. سب مل جل کر کے ان کے شانہ بشانہ ہوئے. تمہارے گاؤں سے یہ پیغام جا رہا ہے. سگی ماں کے ساتھ سگے بیٹے کا غلط حرکت کرنا. لفظ زنا بولتے ہو اچھا نہیں لگ رہا مجھے. آلیہ کھا لیے، آلیہ کھا لیے، سود اور بیاس کا. اور سنو، جہنم میں کچھ لوگ ایسے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی. ان کی شرمگاہ میں پیپ پڑ گئی، میل پڑ گیا، کچلو. جیسے جسم سڑتا تو میل پڑتا نا، پیپ پڑتی ہے. پیپ، پیپ جانتے ہو؟ نبی فرما رہے ہیں جہنم میں وہ، ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے ہو جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مگر پیشاب نہیں اترتا. برابر میں کچھ لوگ ایسے جن کے یہ ناخون تانبے کے، آدھے چہرے سے گردن تک لے کے آدھے سینے تک وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور گلا پھاڑ رہے ہیں، ہائے التش، ہائے التش، ہائے التش، ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمیں کچھ پلایا. پیاس کے مارے مرے جا رہے ہیں. نبی نے فرمایا وہ جن کی شرمگاہ میں پیپ پڑ گئی تھی، اب ان کا پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ پیپ بھی ہوگی، کچلو بھی ہوگی. جہنم کی آگ لپیٹے مارتی ہوئی وہ بھی اس میں ہوگی. اب وہ جب پیپ نکلے گی تو ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں پیاس پیاس ہمیں کچھ پلایا جائے، ان لوگوں کو وہ پیپ پلائی جائے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ پیپ پلائی جائے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ میرے وہ امتی ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، نشہ کرتے تھے، شراب منہ سے لگاتے تھے. او بیئر پینے والوں، نشہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، کان کھول کے سن لینا. رام گڑھ کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا، ہم مر سکتے
سکتے ہیں مگر شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ ان سے پوچھو جلسہ کہتا ہے، ان سے پوچھو، چینل والے ہیں پورے ہندوستان میں تمہارے یہاں کی تقریر پھیلا دیں گے۔ ذرا سوچو، غور کرو، پیپ اگر تمہیں دنیا میں پلائی جائے پیو گے؟ اور وہ پیپ اتنی بدبودار ہوگی حضرت، نبی فرماتے ہیں سوئی کے نوکے سے اٹھا کے تھوڑی سی آئے گی، دنیا پہ رکھ دو تو اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے گی۔ بہت شادی ہوتی ہے، بعض لڑکے بیئر پی کے، شراب پی کے ناچتے ہیں، ٹھمکے مارتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی محرم کا مہینہ آتا ہے تو شراب پی کے کمبخت ڈھول بجاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے واسطے نوجوانوں، ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا یہ کام نہیں۔ آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، آج کے بعد کوئی جوا نہیں کھیلے گا، آج کے بعد کوئی سود اور بیاس کا کاروبار نہیں کرے گا۔ ایک بات اور سنو، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ جلدی بولو، سننا تو ختم کر دوں؟ تم لوگ نا صحیح بتا رہے ہوں، مجھے حضرت نہیں لگ رہا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ اتنے پیارے تم لوگوں نے دل جیت لیا، دل سے دعائیں دے کے جاتا ہوں، دل سے دعائیں دے کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری بستی میں بہاریں عطا فرمائے، کوئی بغیر اولاد ہو تو اولاد عطا فرما دے، مولا کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے۔ ہمارے وہ ماموں، ماسٹر ماموں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کا سایہ سب کے سروں پر تادیر فرما۔ مولا جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں خوب خوب ترقی عطا فرما، ان اشہد رضا کو اور انہیں حضرت کو، انہیں سب کو بام عروج تک پہنچا دے۔ تمہاری بستی میں اگر کوئی شخص ایسا آ جائے، تمہاری 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی، 10 سال، 20 سال، کوئی آدمی ایسا دیکھا ہے یا کوئی عورت جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ بجائے فاتحہ پڑھنے کے، دعائے مغفرت کرنے کے، اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ اس سے برا کوئی ہو سکتا؟ سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا، اگر ایسا تمہارے گاؤں میں ہے کوئی؟ نہیں نا؟ اگر آ جائے تو رشتہ داری کرو گے، دوستی کرو گے، دسترخوان پہ بٹھاؤ گے؟ اور تم میں سے کوئی ہو توبہ کرو، تم کہہ رہا ہو کہ نہیں ہے، کم سے کم 50 آدمی میں نکال دوں گا۔ کتنے؟ 50 آدمی، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، بات اتنی اونچی کہہ کے جاؤں گا، ہر بات یا تو حدیث پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں یا قرآن کی آیت پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں، تاکہ بات ہماری کچی نہ رہ جائے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا مفتی نہیں، قرآن سے پوچھو۔ قرآن تو بتا، تیرا ہر ہر لفظ سچا، تیرا ہر ہر زبر زیر سچا، تیری ہر آیت سچی، تیرا ہر رکوع ہر نقطہ سچا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک تو چھوڑو، اس قرآن میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن پر۔ آیت سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان سے پوچھو قرآن کی آیت ہے یا نہیں، گھر جا کے موبائل میں دیکھ لینا یا قرآن میں دیکھ لینا، اس کا ترجمہ مجھ سے سنے آدمی بھی عورتیں بھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرنے والا ہو، کوئی چغلی کرنے والا ہو، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ہو، تم کہہ رہے ہو ہمارے یہاں نہیں ہے، کتنے غیبت کرنے
کرنے والے ہیں، کتنے چغلی کرنے والے ہیں، کتنے پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہے جیسے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. آج کے بعد غیبت کرو گے، بولو، چغلی کرو گے، پیٹ پیچھے برائی کرو گے، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، سٹا نہیں کھیلیں گے، رشوتیں نہیں لیں گے، دلالی نہیں کریں گے، سود اور پیاز کا کاروبار نہیں کریں گے، شرابیں نہیں پئیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. آج کے بعد پکے سچے نبی کے غلام بنے. بولو انشاءاللہ. آپ نے یار طبیعت خوش کر دی. نعرہ تکبیر، اللہ آپ کو نعرہ سلامت رسالت. رکھے. میں دل سے دعائیں دے کے جاتا ہوں. پیارو اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے سندر ہو جاؤ، اتنے نرالے ہو جاؤ. چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، جدھر سے گزرو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، بڑو چھوٹوں پر شفقت کرو. سب اگر تم بیٹھے ہو، بڑا آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو. تمہارے گاؤں کے یا باہر کے جو بھی پڑھے لکھے سب کی عزت کرو. ماں بہنوں کی عزت کرو. آپس میں میل محبت پیار سے رہو. یہ حسد، کینہ، بغاوت ساری چیزیں نکال کے پھینک دو. پکے سچے نبی کے غلام اتنے پیارے ہو جاؤ. جدھر سے گزرو اگر کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی. جدھر سے گزر جاؤ، جدھر سے گزر جاؤ، ادھر سے لوگ تمہیں دیکھ کر کے کہیں واہ، جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا. جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا. اور اب آپ کے سامنے شاکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام اشہد رضا برکاتی، آپ کے گاؤں کا بچہ آ رہا ہے. دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے. ان کا کلام ہوگا، اس کے بعد جان محمد کا کلام ہوگا انشاءاللہ. باقی پھر ناظم صاحب جیسے پروگرام ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا، دعا ہوگی اس کے بعد جائیں گے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اشہد رضا برکاتی.